بالکل واضح انداز میں ملت ابراہیمی کی اصل تصویر، اصل رخ پیش کیا جا رہا ہے ان آیات کے ذریعے کہ طریقہ یہ ہے، راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میرے رب کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تم اپنے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلنے کی کوشش کرو، نہ دوسروں کو چلانے کے لیے اصرار کرو، لیکن اگر اب بھی تم میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے، میرے لیے میرا راستہ ہے، اس لیے کہ میرے پروردگار نے تو یہ بات واضح کر دی ہے۔ یہ بات دوبارہ ہم رک کر یہاں پہ کلیئر کر لیں، جو پہلے پاروں میں ہم پڑھتے آئے، سمجھتے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ بتائیں کون تھے؟ یہودی، عیسائی یا مشرک، تین گروپس اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑتے تھے نا، اپنا مذہبی لیڈر ان کو کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے کون تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے۔ وہ خالص پیور دین توحید کے علمبردار تھے، بالکل خالص، اور ایسا دین کہ جس کو آپ رسول جو ہیں وہ دنیا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ یعنی آغاز ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، دین ابراہیمی کا انتہا ہوئی ہے، کمال ہوا ہے۔ ٹرو پکچر جو درمیان میں کئی ہزار سال کے اندر بالکل مسخ ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کو دوبارہ انہی بنیادوں پر کھڑا کر دیا اللہ کے حکم سے۔ قیم کا معنی ہے سیدھا، فطری دین جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ قرآن میں یہ قیم کا لفظ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مراد کہ یہ جو ملت ابراہیمی ہے یہ مکمل طور پر نقطہ اعتدال پر ہے، اس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے جیسے کہ یہود، عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاں تھا۔ وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آیت 162 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ میرا راستہ تو صراط مستقیم کا، دین قیم، ملت ابراہیمی کا راستہ ہے، جو شرک نہیں کرتے تھے، توحید میں مکمل طور پر خالص تھے، یعنی کہ ان کے ہاں دوئی نہیں تھی، یکسوئی تھی کہ رب کو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا بس۔ مزید کیا اعلان کروایا جا رہا ہے آیت 162 میں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صلاتی نماز، نسک قربانی، نماز اور صلات کو اکٹھا کر لیا نا، اور ایک سورہ کوثر میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بالکل یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملت ابراہیمی کی ٹرو پکچر پیش کروائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اصل روح اسلام کی یہ ہے کہ صلات بھی ہے اور نسک بھی ہے، اور پھر محیایا و مماتی، زندگی اور موت بھی ہے، اور یہ زندگی اور موت کا خوبصورت تعلق کمپیریزن پیش کیا گیا کہ بندہ مومن کی زندگی، اس کی شب و روز کس طرح ہوتی ہے۔ وہ شب و روز کی جو ٹائمنگز ہیں 24 گھنٹے، آپ دیکھیں کہ نمازوں کو کس طرح اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ شب و روز کے اندر 5 ٹائم رب کے حضور حاضری ہے۔ جیتا ہے تو نماز کے ساتھ جیتا ہے، مرتا ہے تو اسی آرزو میں کہ جس رب کے سامنے ہمیشہ التجا کرتا رہا کہ اللہ تو مجھے، میرے مال کو، میری زندگی کو، میرے نیک اعمال کو قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو
اس خواہش کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز کے انا صلاتی، صلات کا پیرالل مقابل جو ہے وہ ماہیا ہے، اور نسکی کیا جو اس کا اپوزٹ آپ لے کر آئیں گے وہ مماتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ زندگی میں اور کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم ہے تو یہی تقسیم ہے، نماز ہے اور زندگی جو ہے وہ نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جینا نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قربانی ہے اگرچہ دنیا میں ہے، لیکن قربانی کی اصل روح آخرت میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور پھر مرنے کے ساتھ ہی یہ انسان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہلوایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے توحید خالص دین ابراہیمی کی بنیاد۔ اور آج ہمیں بھی اسی چیز کا غلغلہ بلند کرنا ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہر چیز کو اپنے رب کے لیے خالص کر دینا، یہ توحید ہے۔ آیت 163 لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رب العالمین آیت 162 میں ختم ہوئی بات، 63 کی کنٹینیوشن وہی کنٹینیوشن ہے، لا شریک لہ، وہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی بات کو فالو کرنے کا within bracket حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے اس بات کے سامنے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ بندے کی زندگی میں اللہ کے معاملے میں کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی دوسری راہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اس کی توحید ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس نے ماننا ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک امرت، یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہی حکم دیا گیا کہ میں بھی اسی بات کو مانوں، اس کا اظہار کروں، اس کا اعلان کروں، اس کی تبلیغ کروں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں نے سب سے آگے بڑھ کر اس راستے پر لبیک کہا، پریزنٹ کہا۔ جیسے آپ کو یاد ہو ابراہیم علیہ السلام کی بندگی کا انداز کہ وہ ہر معاملے میں سب سے آگے بڑھ کر فالو کرنے والے ہوتے تھے، لبیک کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ان کی پیروی میں اس راستے میں کہا انا اول المسلمین، میں اس شریعت محمدی میں سب سے پہلے اس بات کو اٹھانے والا ہوں، اس ذمہ داری کو لینے والا ہوں۔ اب جس کے اندر ہمت ہے وہ اس سفر میں میرا ساتھ دے، اور جس کے اندر ہمت نہیں ہے وہ چھوڑ دے۔ میں تو کسی دوسرے کے انتظار میں اپنا سفر ڈیلے نہیں کر سکتا، ملتوی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک خوبصورت اعلان کروا دیا گیا اس راستے پر۔ اس سے وہی بات جو پچھلے درس میں ہماری بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی، فرقہ بازی کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ جانا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرقوں کو ناپسند کیا۔ آج بھی ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں سب کے لہقے نہیں لگانے کہ ہم یہ مسلمان اور فلاں ٹائپ کے مسلمان اور فلاں فرقے کے مسلمان اور فلاں گروہ کے مسلمان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ وہ ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ جس اللہ نے ہمارا نام مسلم چوز کیا، ہم اس کے ساتھ مختلف نام لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں ہدایت عطا فرمائے۔ 164 قل غیر اللہ ابغی ربا، ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ within bracket میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نہیں مانتے تو جان لو بریکٹ کلوز۔ ہر شخص خود اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے، کوئی بھی
کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. یہ مزید اسلام اور ملت ابراہیمی کے راستے پر چلنے کی خود سپردگی کی دلیل بیان ہوئی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں پہ بھی وہی بات کہ جب ہر چیز کا رب خالق مالک اللہ ہے تو پھر میں تو کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا نا. میں بھی کس کا ہوں؟ اللہ کا ہوں. اس کے سوا کیوں میں کسی اور کو رب بناؤں؟ کیوں میں کسی کی بندگی تسلیم کروں؟ ہر جان جو کمائے گی سے مراد پیسے کمانا نہیں ہے، یہاں پہ عمل کمانا. تکسبو کل نفس الا علیہا، ہر شخص خود اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے. مراد یہاں پر کیا ہے کہ ہر جان جو کمائے گی اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے. اس نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. بڑی ہی زبردست، بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کرنے والی آیت کا یہ ٹکڑا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر ایک نے اپنا بوجھ وہاں پر خود اٹھانا ہے. کوئی کسی کا بوجھ شیئر کرنے کے لیے وہاں پر تیار نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہم محبت میں، عقیدت میں، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے بہت ساری ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، دوسرے کو بچا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہاں پہ کوئی بچنے والا نہیں. ہر ایک نے اپنا حساب خود دینا، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا پلٹنا تمہارے ہی رب کی طرف ہے. فینبئکم، وہ تمہیں بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، یعنی وہ ان سارے اختلافات کا فیصلہ سنائے گا جس میں آج تم مبتلا ہو. آج جو دنیا کے اختلافات ہیں نا، وہ تو ختم ہو کر نہیں نا دے رہے، وہ شاید ختم ہوں گے بھی نہیں. وہ کون ختم کرے گا؟ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ، جس کے ہاتھ میں مالک یوم الدین ہے. آیت نمبر 165. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یاد رکھو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اقتدار بخشا. خلائفہ، صاحب اختیار بنایا تمہیں، اور ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے تاکہ اس نے تمہیں جو کچھ بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان کرے. ودن بریکٹ، تم مطمئن رہو اے پیغمبر، بریکٹ کلوز، تمہارا پروردگار سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربانی کرنے والا بھی ہے. سورہ ختم ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. آخری آیت ہے اس سورہ کی. قریش کو آخری تنبیہ دی جا رہی ہے، آخری وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے سٹیج پہ تم پہلی قوم نہیں ہو. تم سے پہلی بہت ساری قومیں آئیں اور غائب ہو گئیں. اللہ نے اب دوسروں کو ہٹا کر تمہیں یہ موقع دیا ہے. یاد رکھو یہ اختیار، یہ اقتدار اللہ نے دیا نا. جس نے دیا وہ پوچھ بھی لے گا. جس نے پہلوں کو پوچھ لیا اس کا میرٹ، اس کا عدل، اس کا انصاف بے لاگ ہے. ایک ہی ترازو سے تولتا ہے وہ سب کو. ایک ہی باٹ رکھا ہوا ہے، ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے اس نے سب کو تولنے کا. جس پہ اس نے پہلی قوموں کو تولا، اس نے اسی ترازو سے، اسی باٹ سے تمہارے عملوں کو تولنا ہے. جس نے پہلوں کو اٹھا کر پھینک دیا، پٹخا کے مار دیا، اگر تم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا اے قریش تو تمہارے ساتھ بھی معاملہ کچھ مختلف نہیں ہوگا. یہی بات ہے یہاں پر. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ یعنی جانشین، صاحب اقتدار، جانشین کہیں گے ہم، صاحب اقتدار بنایا. اقتدار تمہیں اس نے دیا، صاحب اختیار بنایا اس نے.
وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یہ اس غلط فہمی کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو دنیا میں جو نادان احمق لوگ ہوتے ہیں ان کو لاحق ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دنیا میں ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں، دنیا میں ہم بڑے چھوٹی چھوٹی محنت کرتے ہیں تو اتنا کما لیتے ہیں، اتنا مال، اتنا اسباب، اتنی عزت، اتنی شہرت، تو جو دنیا میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں یہی کچھ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی کامیابیاں ہیں نا، اس کے مغالطے میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہاری قابلیتوں کی وجہ سے نہیں ملا، یہ تمہاری صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ملا کہ اللہ نے بطور انعام خوش ہو کر تمہاری جھولی میں یہ ڈال دیا. اللہ تم سے بڑے راضی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں پا کر اپنی کامیابیوں کو دیکھ کر دلیریاں اختیار کر رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اصل میں یہ تمہارا امتحان تھا. کون سی آزمائش؟ کن چیزوں کی آزمائش ہے؟ دنیا میں مال اور اقتدار ملنا، اختیار ملنا، وسائل ملنا، کس چیز کی آزمائش ہے؟ انسان کی شکر گزاری کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ شکر گزار بنتا ہے اور کون بندہ ناشکرا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا ساتھ ہی وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے. دنیا کی اونچ نیچ، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا کلاس سسٹم جو جسے کہتے ہیں سو کالڈ ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ سب کچھ، یہ وہ فلاں ہے، وہ چوکیدار ہے، تو وہ سویپر ہے، تو جناب وہ جناب افسر ہیں. تو یہ دنیا کے بنائے ہوئے ہمارے پیمانے ہیں. اللہ نے تو یہ سب کچھ اس لیے دیا تھا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، کلیئر کر دیا ساتھ ہی اللہ نے، اس لیے دیا تھا کہ وہ تمہیں آزمائے، جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہارا امتحان ہے. امتحان کی غرض سے اللہ نے کیا. یاد رکھو اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پیچھے ہم پڑھتے ہیں سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ تمہارا پروردگار سزا دینے میں بہت تیز ہے. ہم تو رب کی رحمت کی قصے ہی پڑھ پڑھ کر بس جھوم جھوم کے جاتے ہیں اور بس اپنے آپ کو فلوریاں دے کر، خود کو تھپکیاں خود ہی دے کر ہم ریلیکس کرتے ہیں اور سلاتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے بتا دیا یاد رکھو کہ جزا اور سزا کا دن دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے. بہت جلد تیرا رب شکر گزار بندوں کو بھی دیکھ لے گا اور ناشکروں کو بھی دیکھ لے گا. اور جو ناشکرے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رحمت کا حق نہیں پہچانا، اللہ ان سے نبٹ لے گا. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، یہاں پہ اصل میں یہ تسلی کا جملہ ہے سریع العقاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ مطمئن رہیے. اگر یہ نہیں مانیں گے تو رب کی گرفت سے یہ بچ نہیں سکیں گے، اس کی پکڑ بہت جلد آ کر ان کو اپنے قابو میں لے لے گی. اور ساتھ ہی وہ رب کون ہے؟ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو مان لینے والے ہیں سچے دل کے ساتھ، توبہ کر لینے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اپنا دامن رحمت پھیلایا ہوا ہے. اللہ ان کو اپنی رحمت میں سمیٹنے والے ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب اس میں سے سورت تو ختم ہو گئی. یہاں پر ایک لیسن دے دیا گیا قریش کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دے دی گئی، توحید کا اعلان کروا دیا گیا. لیکن یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے؟ جلدی جلدی ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جو درجات بلند کیے نا، یہاں پہ آیت کے اندر آتا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے. رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم، درجات بلند کیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اللہ کا کریشن پلان کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے دنیا میں بندوں کو ایٹ اے ٹائم ساروں کو نہیں بھیج دیا. ایسے ہی ہے نا، جیسے کیو لگی ہوئی ہے نا، تو کیو میں لوگ جو ہے نا باری باری آ رہے ہیں دنیا میں، اور یہاں سے جانے والوں کی بھی کیو لگی ہوئی ہے. آ بھی رہے ہیں اسی کیو میں اور اسی کے اندر واپس بھی جا رہے ہیں. گویا آنے اور جانے کے لیے اللہ نے ٹریکس مقرر کیا ہوا ہے، آنے اور جانے کا ایک سلسلہ بنایا ہوا، میکنزم بنایا ہوا. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی نا، جو جو نعمتیں دی، ہر ایک کو مختلف نعمت دی.
کسی کے پاس کم مال ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس شکل و صورت زیادہ خوبصورتی ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کی شہرت اچھی ہے، کسی کی نہیں ہے، عقل ہے، کسی کی کم ہے، مختلف چیزیں ہیں نا، کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ. یاد رکھیے کہ یہ سب امتحان کے لیے اللہ نے دیا. وہ جو کیوں آ رہی ہے نا، ہر ایک کو، ایک میں آپ کو پہلے بھی بتاتی تھی کلیئر کر کے، ہر ایک کو آتے ہوئے جیسے پورا زندگی گزارنے کا پیکج دے کر اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. دنیا میں جانا، زندگی گزارنی ہے، یہ لو تمہارا بیگ، پیکجز سے بھرا ہوا، یہ تمہارا بیگ. کسی کے اندر بہت کچھ ہوگا، کسی کے اندر بالکل کچھ نہیں ہوگا. یہ رب کی تقسیم ہے، اس نے دے کر بھیجا کہ جاؤ دنیا میں جا کر اپنے اس پیکج کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر آؤ. اب ہم آتے ہیں یہاں پر اور پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازیاں شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے سامنے گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو ہم حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے طور طریقے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یاد رکھیے کہ یہ امتحان ہے، دنیا ایک امتحان ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا ہم نے درجات بلند کیے تاکہ ہم آزمائیں جو ہم نے تمہیں دیا. بے شک تیرا رب سریع العقاب بھی ہے اور لغفور الرحیم بھی ہے. سریع العقاب کس کے لیے ہے؟ جو ان باتوں کو سمجھ جائیں گے، اس امتحان کی نوعیت کو جان لیں گے، جان کر وہ اللہ کے عاجز بندے بن جائیں گے، اللہ کے مسکین سے بندے بن جائیں گے. وہ اس معاملے کو سمجھ کر دوسروں کو ہینڈل کریں گے، ٹریٹ کریں گے ان کے ساتھ.